آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم نے اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے سلسلہ وار موضوع کے ضمن میں مقام رسالت کے ایک خاص گوشے پر گفتگو کرنے اور اسے اجاگر کرنے کے لیے، جس سے رسالت محمدی کا مقام، قدر و منزلت اور اس کی عظمت کا اندازہ ہو سکے، اس ایک گوشے کو نمایاں کرنے کے لیے پچھلی چند نشستوں سے ان 3 آیات کریمہ اور اس کی روشنی میں قرآن مجید کی کوئی 12 یا 14 مزید آیات کریمہ کا مطالعہ، ان 14 آیات کریمہ کا مطالعہ اسی کے تحت، تاکہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے حکم کی تفسیر قرآن کی آیات سے ہی ہو، وہ ہم نے مطالعہ شروع کر رکھا ہے۔ اور من ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اس حصہ پر ہم گفتگو کرتے ہوئے قرآن مجید کی دیگر آیات کو بطور ایویڈنس، بطور شہادت لا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا تعمیر کعبہ کے وقت کی اور اس میں اسماعیل علیہ السلام شریک تھے، تو اس دعا کا یہ حصہ خاص جو حضور علیہ السلام کے اس مقام رسالت محمدی کے اس گوشے کو اجاگر کرتا ہے، اور وہ گوشہ طہارت نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین حضرت سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک، ابراہیم علیہ السلام تک، اور پھر آپ سے آدم علیہ السلام تک، آپ کا پورا نسب مبارک اور اس میں شامل تمام آباء امہات، ان کا طیب اور پاک ہونا، ان کا مومن اور مسلم ہونا، اور ان کا ہمیشہ دین ابراہیمی پر، ملت ابراہیمی پر، دین حنیف پر، عقیدہ اسلام پر اور توحید پر قائم رہنا اور مومن ہونا ثابت ہوتا ہے قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے ساتھ۔ ہم نے پچھلی نشست میں اسی باب میں جو گفتگو ختم کی تھی وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 پہ ختم کی تھی۔ بس سلسلہ کلام کو صرف جوڑنے کے لیے اختصار کے ساتھ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، تاکہ ہم اگلی آیت کریمہ کا مضمون شروع کر سکیں۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث تو وہی لوگ تھے اور وہی لوگ ہیں جو اس پورے زمانہ میں، جو زمانہ فطرت تھا، جب کوئی نبی اور کوئی رسول حضور علیہ السلام کی بعثت سے قبل کے عرصے میں نہیں آیا، وہی لوگ ہی ان کے صحیح وارث تھے اور وارث ہیں، جو ہمیشہ ہر زمانے میں ان کی اتباع کرتے رہے، ابراہیم علیہ السلام کی، یعنی ملت ابراہیمی پر قائم رہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 کی طرف اشارہ ہے، بل ملت ابراہیم وما کان من المشرکین،
کہ ملت ابراہیمی پر رہے، اور وہ شرک سے پاک تھا ان کا مذہب، ان کی ملت اور ان کی سیرت اور ان کی زندگی۔ سو جو لوگ ہمیشہ ملت ابراہیمی کے پیروکار رہے، دین حنیف پر رہے، مومن رہے، مسلمان رہے، امت مسلمہ میں رہے، وہی ان کے وارثان تھے اور وارثان ہیں۔ اور پھر ان کے بعد اب جب یہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو للذین اتبعوہ وہذا النبی، آگے الفاظ آیت کریمہ کے ہیں، اور اب یہ نبی رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سب سے بڑے وارث اعظم ہیں ملت ابراہیمی کے۔ تو اب صاف ظاہر ہے چونکہ للذین اتبعوہ کا ذکر ھذا النبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے آیا ہے، تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا اشارہ ان 3000 سالوں کی طرف ہے، جب لوگ یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور ہر کوئی دعویٰ کرتا تھا کہ ہم وارثان دین ابراہیم ہیں، وارثان ملت ابراہیمی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعوی باطل کو رد کیا اور کہا کہ نہیں، ان کے اصل وارث تو اس پورے زمانے میں وہی رہے جو ان کی اصل ملت پر قائم رہے ہیں، اور کبھی بھی دین ابراہیم، ملت ابراہیمی اور دین حنیف اور عقیدہ توحید اور ایمان کو چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور باطل عقیدہ کی طرف، شرک اور بت پرستی کی طرف نہیں گئے۔ وہ اصل وارث رہے ہیں اور وہی وارث ہیں، اور اب تو ان کے اصل وارث آ گئے ہیں جن کی ولادت اور بعثت کی انہوں نے خود دعا کی تھی کہ میرے وارث اعظم کو اس نسل ابراہیم کی اس حصے میں سے پیدا کرنا جو ہمیشہ امت مسلمہ کے طور پہ ان زمانوں میں برقرار رہے گی، من ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور وابعث فیہم رسولا منہم، پھر اس امت مسلمہ میں سے اس رسول آخر الزماں کو بھیجنا۔ تو پہلے تو وہ امت مسلمہ وارث تھی جو آقا علیہ السلام سے پہلے آپ کے نسب کی صورت میں آباء و امہات نسب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ان کے ساتھ وہ پاکیزہ نفوس جو ہمیشہ ملت ابراہیمی پر پاک اور صاف رہے اور شرک کی نجاستوں آلودگیوں سے بچے رہے، وہ وارث تھے۔ اور اب تو اصل وارث آ گئے ہیں، چونکہ ان کی خاطر ہی تو ان کو پاک رکھا گیا تھا اور انہیں اتباع ملت ابراہیمی پر قائم اور دائم رکھا گیا تھا، ان کے صدقے، تاکہ وہ کہ لڑی محفوظ رہے کہ جن کی نسبوں اور جن کے پشتوں اور رحموں کی شاہراہوں سے گزرتا ہوا نور مصطفیٰ وادی مکہ تک پہنچے اور حضرت آمنہ کی گود میں آ کے اس کا ظہور ہو۔ والذین آمنوا، اور پھر اس کے بعد اب تیسرے درجے پر وہ وارث ہیں جو اب اس نبی پر ایمان لائیں گے، یعنی اب آگے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ یعنی 3 وارث ہیں ملت ابراہیمی کے، حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے امتا مسلمۃ لک، جو الذین اتبعوہ، جنہوں نے اتباع جاری رکھی حضرت ابراہیم کی بعثت محمدی سے پہلے تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر جب حضور کی بعثت ہو گئی تو اب اصل وارث یہ ہیں، ساری وراثت انہیں منتقل ہو گئی۔ اب جس نے ملت ابراہیمی کی بات کرنی ہے وہ سنت محمدی کی بات کرے، جس نے ملت ابراہیمی کی خبر لینی ہے وہ سنت و سیرت محمدی کی خبر لے، جس نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے وہ سنت و سیرت محمدی کی پیروی کرے، کیونکہ وہ ملت ابراہیمی اب اپنی اکمل اور اظہر شکل میں سنت و سیرت محمدی بن گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دین محمدی کی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ اور ان کے بعد ملت ابراہیمی، اس کے حقدار وہی ہوں گے جو اب ان کی امت میں ہوں گے، امت محمدی ہوگی، والذین آمنوا۔ یہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تھی جس پر ہم نے پچھلی گفتگو ختم کی۔ اب آج ہم اپنی گفتگو شروع کر رہے ہیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے، اور یہ سب آیتیں ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لا رہے ہیں کہ جس میں دعا ابراہیمی کے کلمات ہیں، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور پھر ربنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ نسل اسماعیل میں سے ایک گروہ، ایک نسل، ایک طبقہ، ایک لڑی، ایک نسب ہمیشہ امت مسلمہ کے طور پہ میرے مولا برقرار رکھنا، اور پھر ان میں سے اپنے رسول آخر زمان کو مبعوث کرنا۔ اس کی تائید میں آ رہا ہے یہ سارا مضمون۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بہت بڑی اور قوی دلیل ہے، بڑی دلیل قطعی ہے۔ ہر آیت اپنی جگہ ایک مستقل طور پہ دلیل قطعی اور دلیل صریح بھی ہے۔ حضور کے جمیع آباء و اجداد اور امہات
والدین ماجدین سمیت سب کے مومن طیب طاہر پاک اور اسلام پر ہونے کی۔ اور پھر ہر دلیل دوسری دلیل کو تقویت اور تائید دینے والی بھی ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم نے علیہ السلام نے یہ کہا، دعا کی، رب اجعل هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وہاں بات تھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اور ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے یہ دعا کی، جس دعا کا ذکر بار بار ہم کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی نسل اسماعیل میں سے ایک لڑی اور ایک گروہ کے ہمیشہ امت مسلمہ کے طور پہ برقرار رہنا یہ اللہ سے مانگا۔ اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے، جب ابراہیم نے یہ بھی دعا کی، رب جب کعبہ تعمیر ہو چکا، بستی آباد ہونے لگی، تو عرض کیا ہے اللہ رب اجعل هذا البلد، یہ جہاں اس جگہ پر جو شہر بنے گا، اشارہ ہے شہر مکہ کی طرف۔ جب عرب نسل اسماعیل میں سے عرب وجود میں آئیں گے، مختلف اقوام بنیں گی، قبائل بنیں گے، ان قبائل میں سے مختلف خاندان اور بیوت آئیں گے، مختلف انساب نسب آئیں گے، اور یہ پورا شہر مکہ آباد ہوگا۔ فرمایا رب اجعل هذا البلد آمنا، تو میری پہلی التجا تو یہ ہے کہ اس شہر کو ہمیشہ امن والا شہر بنانا۔ تو ایک تو اس شہر کو امن والا شہر بنایا، یہ دعا ابراہیمی تھی۔ وہ اپنی نگاہ پیغمبر دیکھیے کہ ابھی شہر بنا نہیں ہے، کعبہ تعمیر ہوا ہے اور ابھی تو بستی بے آب و گیا ریگستان ہے، صحرا ہے، ابھی تو آبادیاں ہی شروع نہیں ہوئی، اکا دکا کوئی گھر ہے۔ تو اس وقت وہ ویژولائز کر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو شہر بنے گا هذا البلد، یہ شہر، اور جب هذا البلد کہہ رہے ہیں تو وہ بہت دور نگاہوں میں مشاہدہ کر کے اس قرب مشاہدہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اس شہر کو جو میں دیکھ رہا ہوں صدیوں کے بعد، شہر مکہ، اس کو امن والا شہر بنانا، یہ نگاہ پیغمبر ہے علیہ السلام۔ اور دوسری دعا کی وہ بڑی پرمغز اور پرمعنی ہے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، نوٹ کر لیں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35۔ اور یہاں پر پھر آپ جو دعا کر رہے ہیں اس میں حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد بنی اسرائیل شامل نہیں ہے، چونکہ کھڑے ہیں شہر مکہ کی جگہ پر، جس مقام پر مکہ آباد ہونے والا ہے، اور اشارہ فرما رہے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اے باری تعالیٰ اس شہر کو جو یہاں آباد ہوگا اس کو امن والا شہر بنانا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں تو جو شہر بنے گا وہ تو صرف نسل اسماعیل میں سے بن رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد عرب وہ یہاں آباد ہو رہے ہیں اور پھر اس میں سے خاندان بن رہے ہیں۔ لہٰذا ارشاد فرمایا کہ اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنانا، اور جب دعا کرتے ہیں مجھے اور میرے بیٹوں کو، تو صاف ظاہر ہے کہ یہاں بیٹوں کا اشارہ بھی نسل اسماعیل سے ہے، چونکہ اس شہر کے ساتھ دعا خاص ہے، تو اسی نسل کے ساتھ یہ دعا ہو رہی ہے کہ ان کو بت پرستی اور شرک سے بچانا جو میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے یہاں آباد ہوگی۔ اور کبھی نہ بھولیے جب یہ بات ہوتی ہے وہ بنیا، تو وہ من ذریتی اور من ذریتنا، میری ذریت میں سے ایک حصہ ان کے مسلمان رہنے اور شرک سے بچے رہنے کی ضمانت دے دے، اور ہماری ذریت یعنی میرے اور میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے ایک طبقے کا ہمیشہ مسلمان رہنا اور شرک کی پلیدی سے ہمیشہ بچے رہنا، اس کی ضمانت دے دے۔ من کو کبھی نہ بھولیے۔ تو فرمایا وجنبنی، اور مجھے بھی بچائے رکھنا، وبنیا، اور میرے جو بیٹے یہاں آباد ہوں گے، جو ان میں سے میں نے ایک نسل، ایک جز، ایک طبقہ، بعض افراد اپنی نسل اسماعیل میں سے مانگے ہیں، امتم مسلمتن، ان کو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، بچائے رکھنا کہ میں اور وہ بت پرستی نہ کریں، بت پرستی سے بچائے رکھنا میری بیٹے اسماعیل کی نسل میں سے اس طبقے کو۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ہمیشہ ہزارہ سال تک، تا آ کے تیرا وہ محبوب نبی آخر الزماں پھر وہ سنبھال لے گا، وہ ذمہ دار ہوگا، پھر ذمہ داری اس کو خود منتقل ہو جائے گی، پھر میری نسل کی کیا، پھر ساری کائنات انسانی کی ذمہ داری اس کو مل جائے گی۔ اس کی آمد تک میں چاہتا ہوں کہ جن پشتوں اور رحموں کی شاہراہوں پر اس کے نور نے گزر کے چلنا ہے، وہ گندگی سے وہ راستے پاک رہیں،
ان راستوں میں کہیں غلاظت کا ڈھیر نہ ہو، ان راستوں میں کہیں شرک اور نجاست کا ڈھیر نہ ہو، ان راستوں میں کہیں دور جاہلیت کی پلیدی اور خرابیوں کا ڈھیر نہ ہو، وہ راستے صاف شفاف پاکیزہ راستے رہیں، پشتوں کے بھی اور رحموں کے بھی۔ لہٰذا اس وجہ سے میری اس اولاد کو ان کی آمد تک بت پرستی سے ہمیشہ محفوظ رکھنا، بچائے رکھنا۔ یہ بڑی قوی دلیل آیت کریمہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس پر آئیے تھوڑا سا ہم اقوال لے لیں ائمہ تفسیر کے اور محدثین کے۔ امام ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں حضرت سفیان ابن عیینہ سے، اور امام سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر روات حدیث اور رجال حدیث میں سے ہیں جو امام بخاری شریف کے رجال اور روات ہیں، صحیح مسلم کے رجال اور روات ہیں، سیاہ ستہ کے رجال اور روات ہیں، اور بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث وہ سارے ان کے تلامذہ ہیں اور ان کے ہم اثر ہیں، اور یہ اپنی ثقافت میں بلند اونچے درجے پر جو لوگ فائز تھے ائمہ حدیث اور جرح و تعدیل میں سب سے بلند درجہ جن کا اونچا تھا وہ ان میں سے ہیں۔ ابن ابی حاتم حضرت سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ سے پوچھا گیا انہ سئل هل عبد احد من ولد اسماعیل الاصنام۔ اب اشارہ ولد اسماعیل سے مراد بار بار میں دہرا رہا ہوں، ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ چونکہ قرآن مجید کا لفظ من ذریتنا آ گیا امتا مسلمۃ، تو سارے اسماعیل علیہ السلام کی ساری نسل مراد نہیں ہے، اس نسل میں سے ایک طبقہ مراد ہے جس کی طرف ابراہیم علیہ السلام بار بار اشارہ کرتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ کیا اولاد اسماعیل میں سے، ان میں سے اولاد اسماعیل کے اس طبقے میں سے کیا کسی نے بت پرستی کی؟ العبادہ الاصنام، ان میں سے کسی نے بت پرستی کی؟ سفیان بن عیینہ جواب دیتے ہیں، فرمایا قال الا لا، ہرگز نہیں کی، ان میں سے کسی نے بت پرستی نہیں کی کسی زمانے میں۔ الم تسمع قولہ تعالی، کیا تو نے اللہ رب العزت کا یہ ارشاد نہیں سنا؟ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی اور اللہ سے وعدہ لے لیا تھا کہ میرے بیٹے اسماعیل کی ایک لڑی ہمیشہ بت پرستی سے پاک رہے۔ پھر اس میں اولاد اسحاق شامل نہیں ہے، وہ بھی تو اولاد ابراہیم میں سے تھے، تو میں نے عرض کر دیا وہ اس لیے شامل نہیں کہ دعا سے پہلے یہ کلمہ ہے رب اجعل ھذا البلد آمنا، اس شہر مکہ کو امن والا شہر بنانا، تو صرف اس اولاد میں سے اولاد اسماعیل کی بات ہو رہی ہے، اور اولاد اسماعیل میں پھر اس ایک لڑی کی بات ہو رہی ہے جسے اللہ رب العزت نے نسب محمدی کے طور پہ منتخب کیا ہے۔ اسی طرح امام ابن جریر نے بھی ایک جلیل القدر تابعی حضرت مجاہد سے یہی قول اس آیت کریمہ کے تحت نقل کیا ہے، اور وہ فرماتے ہیں قال فاستجاب اللہ تبارک و تعالی لابراہیم دعوتہ فی ولدہ فلم یعبد احد من ولدہ صنما بعد دعوتہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرما لیا۔ یہ حضرت مجاہد التابعی روایت کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس کے جلیل القدر شاگرد، کہ دعا قبول فرما لی، چنانچہ آپ کی جس لڑی کے لیے امت مسلمۃ لک کی انہوں نے دعا مانگی تھی کہ نسل اسماعیل میں سے ایک لڑی ہمیشہ مسلمان رہے، فرمایا پھر ان میں سے دعا کے بعد کسی ایک فرد نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، ہمیشہ ہر دور میں وہ شرک سے پاک رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر 2 + 2 = 4 کی طرح کلیئر کر دیا، کیٹیگوریکلی کلیئر کر دیا دعا ابراہیم کو اور اس کی استجابت کو، کہ شہر امن والا ہو گیا، دعا قبول ہو گئی، ذریت میں سے امت مسلمہ ہمیشہ رہے گی، دعا قبول ہو گئی، اور تیری اس خاص ذریت کے حصے میں سے کوئی شخص کبھی بت پرست نہیں ہوگا، مشرک نہیں ہوگا، ان نعبد الاصنام وجنبنی، بچے رہیں گے، بت پرستی سے پاک رہیں گے، قبول ہو گئی۔ بس رہ گئی ایک دعا، تو نے یہ بھی کہا کہ رزق حسن بھی انہی کو دینا جو وہ مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، اہل توحید ہوں گے، وہ قبول ہوئی، وہ حصہ دعا۔ لیکن میں اضافہ یہ کرتا ہوں کہ جہاں تک رزق کا تعلق ہے، من کافر فأمتعہ قلیلا، کچھ دنوں کی بات ہے، ان کو بھی رزق دیتا رہوں گا، ان کا رزق بند نہیں کروں گا۔ اس لیے وہ کفار اور مشرکین کو بھی ملتا رہا، رزق سب اہل مکہ کو ملا، ایمان اور توحید اور عقیدہ خاص نسب محمدی کا محفوظ رہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور تیسری دعا یہ تھی وجعل اماما من ذریتہ، اور یہ کہ پھر وہ ان کی ذریت میں سے وہ جو ایک طبقہ تھا اس کو ہمیشہ امامت اور پیشوائی ملی، اور وہ ملت ابراہیمی پہ رہے۔
آگے پھر ان کی ایک دعا اور آ رہی ہے، اس سے بعد اگلی آیت وہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 ہے، یہ آیت نمبر 35 تھی جس کا ذکر ابھی ہم نے کیا۔ اب اسی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 پر پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا مذکور ہے، وہ پھر قابل توجہ الفاظ ہیں۔ اس میں آپ عرض کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے ہمیشہ نماز کی اقامت کرنے والا بنائے رکھنا، ہمیشہ نماز کو قائم کرنے والا بنا رہوں۔ ومن ذریتی، اب یہ نہیں فرمایا ذریتی، اور میری ساری ذریت کو بھی مقیم الصلاۃ بنا، نماز کی اقامت کرنے والا موحد بنا، مومن بنا، نماز قائم رکھنے والا نہیں۔ پھر دوبارہ ومن ذریتی، نگاہ پیغمبر دیکھ رہی ہے کہ یہاں ہر شے ہوگی، کافر بھی آئیں گے اولاد میں سے، مشرک بھی آئیں گے، بت پرستیاں بھی ہوں گی، کعبے کے سین میں رکھنے والے ہوں گے بتوں کو، مگر ان کو غرض جو ہے وہ بعثت محمدی سے ہے، ولادت محمدی سے ہے، رسول آخر زمان کے نسب سے دلچسپی ہے کہ اس کے نسب میں جو آباء اور امہات آئیں وہ سارا نسب پاک اور طاہر رہے، وہ مقیمین الصلاۃ رہیں۔ اس لیے یہاں بھی وہی دعا عرض کرتے ہیں ومن ذریتی، اور باری تعالیٰ اور میری ذریت میں سے بعض وہ لوگ جو اس نسب مصطفیٰ کے فرد ہوں گے، تو میری ذریت کا وہ ایک طبقہ جس کو امتم مسلمتن لک میں نے عرض کیا ہے کہ امت مسلمہ بنائے رکھنا، ان کو مقیم الصلاۃ بھی بنانا کہ وہ بھی نماز کو ہمیشہ قائم رکھیں۔ تو یہاں پھر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اور پھر ان کی نسل میں سے پھر وہ طبقہ جو نسب محمدی ہے، نسل ابراہیم میں سے نسب محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا ان کے گرد و نواح کچھ خوش نصیب جو اس فیض سے فیض یافتہ ہوئے۔ اب اس آیت کریمہ کی بھی تفسیر فرماتے ہیں فَلَن يَزَالْ مِن ذُرِّيَّةِ ابراہیم علیہ الناس، نا علیہ السلام ناسن علی الفطرت یعبدون اللہ تعالی، فرماتے ہیں اس دعا کے بعد ولادت محمدی تک ہمیشہ 3000 سال کے دور میں ہمیشہ ناسن علی الفطرت یعبدون اللہ تعالی، ایک طبقہ، ایک گروہ، ایک نسل، ایک لڑی ہمیشہ برقرار رہی جو فطرت پر رہی، ہمیشہ شرک سے بچی رہی اور اللہ کی توحید کے ساتھ اس کی عبادت کرتی رہی۔ یہ امام ابن جریر طبری نے اس آیت کے تحت بھی بیان کیا ہے۔ کتنی تصریحات ہیں قرآن میں اور پھر ان کی تفسیرات میں۔ فرمایا کہ ذریت ابراہیم میں سے ایک گروہ، ناسن کچھ لوگ، ہمیشہ اپنے فطرت کی اصل کے دین صحیح پر، دین حنیف پر قائم رہے اور توحید کے عقیدے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور وہ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ آیت نمبر 40 تھی سورہ ابراہیم کی۔ اس کے بعد آگے ہم سورہ الحج کو لے رہے ہیں۔ اس میں بھی ایک بڑا عجیب نکتہ ہے اسی مضمون پر۔ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے اس دین مبین میں اور اپنے دین اسلام میں کوئی تنگی نہیں بنائی، وسعت دی ہے، آسانیاں پیدا کی ہیں تاکہ کمزور لوگ بھی آسانی سے دین اسلام پر عمل کر سکیں۔ اس کو دین فطرت بنایا ہے، اور وہ جو فطرت تنگیاں اور مشکلات محسوس کرتی ہے اس سے پاک رکھا ہے۔ یہ تو ایک اصول دین ہے، اصول شریعت ہے، اور اسی پر فقہ اسلامی کے اصول قائم ہیں۔ تو اس لیے شریعت میں احکام وہ رکھے گئے ہیں جو کمزور سے کمزور انسان کی طاقت میں بھی عمل درآمد کے قابل ہوں۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے اوپر دین میں تنگی نہیں بنائی۔ اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو سہولت دی ہے کہ نماز اس طرح پڑھ لے، کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو سہولت دی ہے کہ نماز قصر کر لے، وغیرہ وغیرہ۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور یہی تمہارے باپ ابراہیم کی ملت بھی تھی۔ تو اشارہ اب یہ کر دیا کہ جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تنگی کا نہ ہونا اور آسان دین کا ہونا، یہ ابراہیم کے مذہب اور ان کی ملت کے وقت سے یہ اصول چلا آ رہا ہے۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اب یہ الگ الگ آرٹیکلز ہیں، اور اس نے تم سب کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اس نے تم سب کو جو ٹائٹل دیا وہ اس نے تمہیں عنوان دیا، تمہارا نام رکھا، وہ مسلمان نام رکھا، المسلمین، اس نے تمہیں مسلمان کہا، امت مسلمتن، امت مسلمہ کہا، اور تمہیں مسلمان ہونے کا ٹائٹل دیا اس نے۔ اب جو بات توجہ طلب ہے وہ یہ،
آیت اتر رہی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، قرآن کی آیت ہے، حضور علیہ السلام پر اتری ہے وہی، یہ کہہ کر ہو وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے تمہیں مسلمان ہونے کا ٹائٹل دیا، تمہیں مسلمان بنایا، یہ کہا۔ اور پھر آگے لفظ آتے ہیں من قبل وفی ھذا، اس موجودہ زمانے میں جب یہ آیت اتری، جب قرآن اتر رہا ہے، اس سے پہلے زمانوں میں بھی جو گزر چکے ہیں، اس نے تمہیں مسلمان کا ٹائٹل دیا، تم مسلمان تھے۔ وفی ھذا، اور اس موجودہ دور میں، موجودہ امت میں، موجودہ ملت میں، موجودہ زمانے میں بھی۔ یہ آیت کریمہ بڑی صریح ہے دو باتوں پر، کہ یہ جو لفظ ہیں هو سماکم المسلمین، کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ اگر 3000 سال تک ایک لڑی، ایک طبقہ، افراد، ایک پوری نسل مسلمان رہی ہی نہیں، نسل اسماعیل میں سے آقا علیہ السلام تک، اور وہ کافر و مشرکی تھے سارے، تو معاذ اللہ یہ قرآن مجید کی ایک ہسٹوریکل سٹیٹمنٹ کی نفی ہو جاتی ہے، تاریخی اعلان کی، معاذ اللہ اسے غلط قرار دینے کے مترادف۔ هو سماکم المسلمین من قبل، اس بعثت محمدی سے پہلے بھی اس نے تمہیں مسلمان کا ٹائٹل دیے رکھا، تم مسلمان تھے، اور ملت ابیکم ابراہیم، اور اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر تھے، اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تم دین صحیح پر تھے جس میں تنگی نہ تھی، اور تم اس دین صحیح پر تھے، اور یہ ملت ابراہیمی تھی جس کے تم پیروکار تھے، اور تمہارا ٹائٹل مسلمان تھا من قبل، اس بعثت محمدی سے پہلے بھی۔ اب چونکہ بات ہو رہی ہے ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر تھے، تو پتہ چلا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلے زمانے کی بات، ان سے پہلے کی بات نہیں ہو رہی۔ اسی دعا کی تفصیل ہے کہ اب ابراہیم علیہ السلام آ گئے، اپنا دین، اپنی ملت، اپنا اسوہ، سیرت، سنت، تعلیمات دے دی، وہ ملت ابراہیمی بن گئی۔ اب اس کے بعد کی بات ہو رہی ہے، یہ پورا 3000 سال کا عرصہ جو نسل اسماعیل میں اس عرب سرزمین پہ کفر و شرک کا مجموعی طور پہ گزرا، الا ماشاء اللہ، تو بات ہو رہی ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ رہنے والے لوگ تھے، تم میں دین پر تھے اور دین میں تنگی نہ تھی۔ وہ سماکم المسلمین، اور اس نے انہی 3000 سالوں میں تمہارا نام مسلمان رکھا، چونکہ میرے ابراہیم نے بھی یہ ٹائٹل دیا تھا، من ذریتنا امتا مسلمتا لک، میری ذریت کے ایک گروہ کو امت مسلمہ رکھنا، سو میں نے تمہیں المسلمین کہا، چونکہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے من قبل، بعثت محمدی سے پہلے بھی۔ تو قرآن مجید سے اسٹیبلش ہو گیا کہ آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کے 3000 سال میں بھی لوگ کچھ ملت ابراہیمی کے مسلسل پیروکار تھے اور وہ مسلمان تھے۔ جب قرآن مجید کی یہ نصوص قطعیہ اور نصوص کثیرہ بار بار کئی مقامات پر دہرا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے بھی مسلمان تھے، نسل اسماعیل میں، ذریت ابراہیم میں مسلمان تھے، اور ذریت ابراہیم بھی نسل اسماعیل سے، جو شہر بلدن آمنن، شہر مکہ میں آباد ہوئے، مسلمان بھی تھے، ملت ابراہیمی پر بھی تھے، اور دین پر تھے، اور دین اصل فطرت پر تھا جب قرآن، اور ان کا ٹائٹل مسلمان تھا، اور امت مسلمتن لک تھا۔ جب یہ بات قرآن مجید درجنوں مقامات پر ریپیٹڈلی بتکرار کہہ رہا ہے اور با اصرار فرما رہا ہے، تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب یہ بات قرآن سے بار بار ثابت ہو گئی تو وہ سوچیں جو بلا وجہ، اور خدا جانے کوئی وجہ ہے ان کے دلوں میں، ان کے اندر، وہ جو حضور کے والدین ماجدین کے مسلمان ہونے کا انکار کرتے ہیں، انہیں کیا پرابلم ہے، انہیں تکلیف کیا ہے، انہیں اذیت کیا ہے، انہیں کیا گزند پہنچا ہے، انہیں عداوت کیا ہے تاجدار کائنات سے، انہیں دشمنی کیا ہے محمد مصطفیٰ کے نسب سے، اور حضور کی ذات اقدس اور آپ کی رسالت اور آپ کی ذاتی عظمت اور شرف اور کمال کا انکار کرنے کا سبب کیا ہے؟ جب قرآن کہتا ہے کہ 3000 سال تک نسل ابراہیم اور نسل اسماعیل میں سے مسلمان بھی رہے مسلسل، من قبل، رسول اکرم کی بعثت اور ولادت سے پہلے پورے زمانے میں مسلمان تھے، وہ سماکم المسلمین، ایک طبقہ تھا، اور وہ دین ابراہیم پر تھا، ملت ابراہیم پر تھا، اور دین حنیف پر تھا۔ جب یہ طبقہ جس کا وجود قرآن سے ثابت ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر حضور کے نسب میں معاذ اللہ کفر و شرک داخل کرنا ہے تو کس کا نسب انہیں عزیز ہے؟ وہ کس کے ماں باپ کو مسلمان ہونے کی ضمانت دینا چاہتے ہیں؟ کس کے والدین کو، کس کے آبا جاب سازر جو مسلمان تھے، وہ کسی کے ماں باپ تو تھے، کسی کا نسب تو تھا، وہ کسی کے آبا و اجداد تو تھے، اور اس کی اولاد سے کفار و مشرکین یا جو بھی ہیں کوئی نہ کوئی تو تھا۔
وہ کن کو بچانا چاہتے ہیں، کن کے ایمان کو، اسلام کو، اور حضور کے آباء و اجداد کے دین اور ان کے ایمان کی نفی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد وہ سماکم المسلمین کے مصداق نہیں ہیں تو کسی کا نسب بھی سماکم المسلمین کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ پھر خدا کو کسی کی ذریت سے کیا غرض؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی کی نسل میں ایمان بچانے سے کیا غرض اور کیا دلچسپی ہے؟ ان کو دلچسپی تو ایک محبوب سے ہے، ایک رسول آخر الزمان کی ذات سے ہے، جنہیں مانگ رہے ہیں مولا میرا پوتا بنا دے، وابعث فیہم رسولا منہم، ان مسلمانوں میں ان کو پیدا کرنا، اس نسب میں، نسب اسلام میں۔ تو جب قرآن میں ثابت ہو گیا کہ من قبلوں کے لفظ میں کہ حضور کی آمد سے پہلے بھی مسلمان تھے اور ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے اور دین حنیف پر تھے، جب ثابت ہو گیا تو پھر کیا وجہ ہے کہ اسے حضور کے نسب سے نکال کے اوروں کی طرف لے جایا جائے؟ اور اگر کوئی تاریخ کی کسی کتاب کا حوالہ دے تو اٹھا کے پھینک دیں، دیوار میں پھینک دیں، رد کر دیں کہ قرآن سے بڑی بات کسی تاریخ کی کتاب کی نہیں ہو سکتی۔ آپ چھوٹی موٹی تاریخ کی باتوں کی لغویات کو قبول کرتے ہیں، اسرائیلیات کو قبول کرتے ہیں اور خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں۔ قرآن سے بڑھ کر کیا کتاب ہو سکتی ہے؟ اور پھر حضور کے نسب سے بڑھ کر عزیز نسب اللہ کو اور اللہ کے پیغمبروں کو کیا ہوگا کہ اس نے مسلمان بھی بنائے رکھے، دین حنیف پر بھی رکھا، ملت ابراہیمی پر بھی رکھا، ایمان اور توحید پر بھی رکھا، مگر وہ حضور کے نسب کے لوگ نہیں تھے، وہ اور لوگ تھے۔ اور حضور کے نسب میں معاذ اللہ شرک کو اجازت دے دی آنے کی، جس میں نور مصطفیٰ نے ٹھہرنا تھا۔ تو قرآن کی نص کہتی ہے من قبل، حضور کی ولادت سے پہلے سماکم، تمہارا نام مسلمان رکھا تو مسلمان تھے، ملت ابراہیمی کے پیروکار تھے، وفی حاذا، اور اس موجودہ زمانے میں بھی وہ لوگ ہیں۔ تو فی حاذا کہہ کر براہ راست حضور کے والدین آ گئے، اس میں آقا کے والدین آ گئے۔ فی حاذا، اس دور میں جب حضور میرا محبوب آیا ہے، اس زمانے میں جب میرا محبوب آیا ہے، اس میں حضور کے والدین بھی آ گئے، حضور کے دادا بھی آ گئے، پردادا بھی آ گئے۔ من قبلوں میں 3000 سال آ گئے، فی حاذا میں زمانہ بعثت محمدی آ گیا اور زمانہ ولادت محمدی آ گیا۔ فرمایا کہ یہ ملت ابراہیمی پر تھے اور ان کا نام مسلمان تھا، تاکہ یہ سب کچھ اس لیے کیا لیکون الرسول شہیداً علیکم، تاکہ اب یہ رسول آخر الزمان جو آ گئے اسی لڑی میں سے سماکم المسلمین، اسی ملت ابراہیمی کی لڑی سے، اسی اسلام امت مسلمہ کی لڑی سے جب یہ آ گئے، تاکہ رسول تمہارے اوپر شہید اور گواہ ہو جائے، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اس کی شہادت کے صدقے نیابتاً ساری بنی نوع انسانی ان کے عقیدے پر شہید اور گواہ ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہاں جا کر حضور کا ذکر کیا، شہادت رسالت محمدی کا، اور پھر حضور کی رسالت کی شہادت سے نیابتاً حضور کی امت کی شہادت جو تمام لوگوں کے اوپر ہوگی، پھر آگے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد آگے قرآن مجید کی ایک اور آیہ کریمہ آتی ہے، اور وہ بھی بہت عظیم الشان مقام ہے، جس میں ارشاد فرمایا، وہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 28 اور 29 تک 2 آیتیں ہیں۔ 28 میں ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا یہ سارا تذکرہ ذریت کا، مومن ہونے کا، امت مسلمہ ہونے کا، اور اسلام کے ان کی نسل میں جاری رہنے کا، اور ایک طبقہ ہمیشہ عقیدہ توحید پر برقرار رہنے کا، جو آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد اور آپ کے امہات اور آبا ہیں۔ یہ بیان کر کے تو پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا ذکر ہے۔ فرمایا وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، یہ سورہ زخرف یہاں سے جو شروع ہوتی ہے اس کا یہ حصہ وَجَعَلَهَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور سورہ زخرف کی 29 نمبر آیت یہاں تک اس قول کو پڑھیے حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی نسل میں، حضرت ابراہیم کی پشت کے اندر نسل میں جو انہوں نے ایک جز پشت اور اپنی ذریت اور نسل کے ایک طبقے میں جو توحید اور اسلام کے برقرار رہنے کی دعا کی تھی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تو ہم نے پھر کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید اور یہ عقیدہ توحید ان کی پشت اور ان کی نسل کے ایک حصے میں برقرار رکھا۔ اب یہ قرآن نے کیٹیگوریکل مہر تصدیق ثبت کر دی۔ وَجَعَلَهَا، پھر اللہ نے برقرار رکھا، کلمۃً باقیۃً، یہ جو کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، عقیدہ توحید، اس کو ہم نے باقی رکھا، برقرار رکھا، 3000 سال تک تسلسل سے برقرار رکھا، فی عقبہ، ان کی عقب میں، ان کی نسل میں، ان کے بعد ان کی پوری ذریت میں 3000 سال تک۔
اور باری تعالیٰ کب تک تو نے حفاظت کی اس عقیدہ توحید کی ان کی نسل میں؟ اس قول تک آگے چلیے، حتیٰ جاءہم الحق و رسول مبین، تا آ کے حق یعنی اسلام اور قرآن اتر گیا اور یہ رسول مبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہو گئی۔ ان کی آمد تک ہم نے ان کی پشت کے ایک حصے میں اس توحید کے کلمے کو ہمیشہ باقیتاً برقرار رکھا، باقی رکھا، اس کو تسلسل اور دوام دیا۔ یہ پھر تمام نصوص پر پھر ایک مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ اب یہ جو آیت کریمہ جس کی میں نے سورہ زخرف کی 28 اور 29 پڑھی، اس پر حضرت عبد بن حمید وہ روایت کرتے ہیں اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تفسیر کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، وہ فرماتے ہیں قال شہادت ان لا الہ الا اللہ باقیۃ فی عقب ابراہیم علیہ السلام۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے یہ جو لا الہ الا اللہ توحید کی شہادت تھی یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں پھر جاری رکھی اور باقی رکھی، اس کو ہر زمانے میں برقرار رکھا۔ حتیٰ جاءہم الحق و رسول مبین، وہ اتنے تسلسل سے ایک نسل میں برقرار رکھا کہ اس نسل میں سے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہوئی۔ پھر امام ابن جریر نے بھی حضرت مجاہد التابعی سے یہ روایت کیا، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً کی تفسیر فی عقبہ فرماتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ فی عقب ابراہیم۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی تفسیر تھی، یہ حضرت مجاہد التابعی کی بھی تفسیر تھی جسے امام ابن جریر طبری نے روایت کیا۔ پھر حضور علیہ السلام کی اس آیت قرآن مجید کی آیت کریمہ کی مزید تعبیر حضرت عبد بن حمید امام اپنی تفسیر میں حضرت یونس بن شیبان کے طریق سے حضرت قتادہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تفسیر کرتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ کہ ہم نے پھر یہ کلمہ شہادت توحید کا حضرت ابراہیم کی پشت میں ایک نسل میں برقرار رکھا۔ فرماتے ہیں قال شہادت اللہ الہ الا اللہ والتوحید لا یزال فی ذریتہ من یقولها من بعدہ، فرماتے ہیں کہ پھر یہ توحید اور شہادت توحید ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے ایک طبقے میں لا یزال تسلسل کے ساتھ برقرار رہی، آقا علیہ السلام کی آمد تک وہ کبھی منقطع نہیں ہوئی۔ حتیٰ جاءہم الحق و رسول مبین، تا آ کے اسی ذریت اور نسل میں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ پھر امام عبد الرزاق صاحب مصنف وہ اپنی تفسیر میں حضرت یحییٰ بن معین جو امام ہیں تفسیر کے اور جرح و تعدیل اور حدیث کے، ان کے طریق سے روایت کرتے ہیں امام عبد الرزاق، اور وہ بھی حضرت قتادہ التابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے۔ فرماتے ہیں وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ قَالَ الْإِخْلَاصُ وَالتَّوْحِيدُ لَا يَزَالُ فِي ذُرِّيَّتِهِ کہ توحید اور اللہ کے دین پر اخلاص ان کی ذریت کے ایک طبقے میں بغیر انقطاع کے تسلسل کے ساتھ برقرار رہا، یہاں تک کہ جاءہم الحق و رسول مبین، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اسی ذریت میں سے۔ اور فرمایا کہ وہ توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ عبادت کرتے رہے۔ پھر امام ابن المنذر نے آگے روایت کیا ہے، ابن جریج جلیل القدر تابعی ابن جریج ان کی تفسیر بیان کی ہیں، اور وہ بھی کہتے ہیں فی عقب ابراہیم فلم یزل بعد من ذریت ابراہیم من یوحد اللہ ویعبدہ بقولہ لا الہ الا اللہ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن جریج فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول کی کہ ان کی ذریت کے ایک طبقے میں بغیر انقطاع کے ہر زمانے میں تسلسل کے ساتھ عقیدہ توحید اور عقیدہ اسلام اور اللہ کی عبادت کو بغیر شرک کے صاف ستھرا پاک قائم رکھا، مسلسل جاری رکھا، اور ایسے لوگ ہر زمانے میں تسلسل سے ایک نس ہوتے رہے جو توحید پر رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہے۔ اور فرمایا لم یزل الناس من ذریتہ علی الفطرۃ یعبدون اللہ، اور فرمایا کہ پھر وہ جو ان کی فطرت میں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین فطرت پر، ایسے لوگ ان کی ذریت میں سے ہمیشہ پیدا کیے اور تسلسل سے ایک لڑی آتی رہی جو دین فطرت پہ رہی، عبادت الہی پر رہی، توحید کے عقیدے پر رہی اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے حتیٰ تقوم الساعہ۔ اور یہ تسلسل قیامت کے دن تک۔ پھر جب آقا علیہ السلام آ گئے تو وہ جو ذریت ابراہیم کی وہ لڑی تھی اہل توحید کی، وہ پھر آل رسول بن گئی، وہ پھر اولاد نبی بن گئی، آل رسول ہو گئی، حتیٰ کہ قیامت تک پھر وہ ایک لڑی برقرار رہے گی آل رسول کی، جو ہمیشہ دین توحید پر رہے گی۔ تو یہ ابن جریج نے بھی یہ تعریف تفسیر کی۔ الغرض بہت سارے ائمہ نے بہت سارے کثرت کے، میں نے آپ کو جلیل القدر ائمہ کی اوائل صحابہ، تابعین اور تبع تابعین تک ائمہ متقدمین کے اقوال دے دی، اور بعد میں تو پھر کثیر تعداد میں، کوئی حد نہیں ہے جس کتاب تفسیر کو اٹھائیں کہ پھر وہ ان روایات کو ساروں نے لیا ہے، قبول کیا، اعتماد کیا ہے۔ مگر عجیب بات یہ ہے، توجہ طلب، فرمایا حتیٰ جاءہم الحق و رسول مبین، اور یہ تسلسل توحید کا اور عقیدہ اسلام کا اتنے تسلسل سے برقرار رہا یہاں تک کہ حق ظاہر ہو گیا، قرآن اتر آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور بعثت ہو گئی اسی ذریت میں سے۔ اسی کو قرآن مجید نے پھر اسی تصور کو سورہ الشعراء میں بیان کیا۔ یہ 14ویں آیت ہے۔ اب اس ایک آیت کی تفسیر میں تو ملا کے 15 آیات بن جاتی ہیں قرآن مجید کی، اس آیت کی تفسیر میں 14ویں آیت ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 219 میں بیان آیا ہے، جب اللہ رب العزت نے فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھ رہا تھا، دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں۔ اور یہ جو کلمہ ہے وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ گزاروں میں آپ کا منتقل ہوتے رہنا، یہ بھی اللہ دیکھ رہا تھا۔ اس کی تفسیر میں ائمہ نے بیان کیا کہ اس سے مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب کے پاک ہونے کا یہ ہے کہ حضور کا سارا نسب سجدہ گزاروں کا نسب تھا، حضور کا پورا نسب مبارک سجدہ ریزوں کا نسب تھا، ایمان داروں کا نسب تھا، اہل توحید کا نسب تھا، امت مسلمہ کا نسب تھا، اور حضور کا نور جن جن پشتوں، صلبوں اور رحموں سے منتقل ہوتا چلا آیا وہ الساجدون والساجدات تھے، وہ سجدہ گزار لوگ تھے۔ اس لیے اسی سجدہ گزاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ آپ کا نور سجدہ گزاروں کی ہی نسب سے گزرتا ہوا آگے آیا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان تمام آیات کریمہ میں ایک مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ یہ تفسیر تھی دراصل اس سارے مقامات کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان آیات کے علاوہ ابتدا میں نے احادیث نبوی کا ذکر کیا تھا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرنن فقرنن، مجھے ایک نسل کے بعد دوسری نسل پہ دوسری نسل، اس طرح خیر القرون میں میرا نور منتقل ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ مجھے اپنے والدین میں سے جب پیدا کیا تو میرے پورے نسب میں کسی کو صفاح جاہلیت، دور جاہلیت کی کسی پلیدی نے معمولی سا مس تک بھی نہ کیا تھا۔ اتنی طہارت کے ساتھ اللہ نے میرے نسب کو ہمیشہ برقرار رکھا۔ یہ قرآن مجید کے وہ مقامات تھے 15، جو پہلی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 سے 129 کی تفسیر میں مزید 14 مقامات تھے، اور یہ دلالت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مقام رسالت محمدی کی اس طرح حفاظت کی جیسے حضور کی حیات طیبہ میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا کہ میرے حبیب مکرم اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشرکوں، کافروں اور دشمنوں کے ہاتھوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے گا، یعنی ان کے ہاتھ آپ کو گزند نہیں پہنچائیں گے اور ان کے ہاتھوں سے آپ کی وفات نہیں ہوگی۔ تو جس کی اللہ تعالیٰ نے عصمت محمدی کی جس طرح ضمانت دی ہے واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے یہ ناپاک جو دشمن ہیں ان کے ہاتھوں سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور آپ محفوظ و مامون رہیں گے۔ تو جس طرح حیات محمدی کی اللہ نے ان ناپاک دشمنوں کے عزائم سے اس کی حفاظت کی ہے، اسی طرح آقا علیہ السلام کے نور کی جو ہزارہ سال جن پشت و ریموں میں منتقل ہوا ان کی بھی اسی طرح عصمت کا اہتمام کیا، حفاظت کا اہتمام کیا۔ تقلبک فی الساجدین، کہ سجدہ گزاروں میں سے گزارا اور کسی اہل کفر و اہل شرک کو آپ کے نسب کو ٹچ بھی کرنے کی اجازت نہیں دی، مس بھی شرک کی آلودگی نے نہیں کیا آپ کے نسب کو۔ یہ آقا علیہ السلام کے مقام رسالت کی عظمت کی اتنی بڑی عجیب دلیل ہے قرآن مجید کی۔ اب جس اللہ نے آقا علیہ السلام کے نسب کی اتنی حفاظت کی ہزارہ سال تک،
حضور کی عصمت کی خاطر، حضور کی عظمت کی خاطر، حضور کے شرف و کمال کی خاطر ہزارہ سال آباء و اجداد کے نسب اور ان کی پشتوں اور ریموں کی حفاظت کی، ہر پلیدی سے محفوظ رکھا، وہ حضور کے دین کو حضور کے بعد کیوں نہیں محفوظ رکھے گا؟ سو اس نے حضور کے قرآن کو محفوظ رکھا، حضور کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی دین کی تعلیمات جو آقا علیہ السلام کی سنتیں اور احادیث ہیں ان کی حفاظت کیوں نہیں کرے گا؟ یہ وعدے اللہ نے آقا علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے لیے نہیں کیے تھے، واللہ یعصمک من الناس اور تقلبک فی الساجدین، یہ وعدے تنہا آقا علیہ السلام سے کیے، یہ خصائص محمدی میں سے ہیں۔ تو جس طرح حضور کی ذات اقدس سے کی اس نے اللہ نے حفاظت کی، اس طرح حضور پہ اترنے والے قرآن کی بھی حفاظت کی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس طرح حضور کے دین کی حفاظت کی۔ اور حضور کے دین میں صرف قرآن نہیں ہے، پھر حضور کی پوری حیات طیبہ ہے، حضور کی پوری سنت ہے، حضور کی پوری سیرت ہے۔ یہ تمام آیات جو ہم نے بار بار پڑھ کے آپ کو بتائی ہیں، حضور کی اطاعت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور بے شک رسول اکرم کی ذات میں، آپ کی سیرت طیبہ میں تم لوگوں کی پیروی کے لیے اسوہ حیات ہے، شاندار نمونہ حیات ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی پوری زندگی حیات طیبہ، آپ کے سفر و حضر، آپ کی خلوت و جلوت، آپ کا سکوت و کلام، آپ کی حرکات و سکنات، آپ کا میل ملاپ، آپ کا کلام، آپ کے ارشادات، آپ کے فرمودات، آپ کے طریقے، آپ کی عادات، آپ کے اعمال، سب کچھ اسوہ حسنہ یہ اس کا موضوع ٹھہرا۔ تو جس طرح قرآن نے یہ فرمایا کہ قرآن کی حفاظت ہوگی، اس طرح اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اسوہ حسنہ ہی تو سارا دین ہوا۔ تو اس طرح اللہ نے گویا یہ کہہ کر حضور کے اسوہ حسنہ کی بھی حفاظت فرما دی، چونکہ لقد کان لکم، اب کم میں جو مخاطب ہیں کہ تمہارے لیے اس رسول کی پوری زندگی ایک شاندار نمونہ حیات ہے۔ بولیے اس کے مخاطب صرف سیدنا ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی شیر خدا ہے؟ صرف دور صحابہ کے لوگ کم کے مخاطب ہیں، یا ہم بھی اس کم میں شامل ہیں؟ اور قیامت تک آقا علیہ السلام کی ساری امت اس کم میں شامل ہے۔ لقد کان لکم، کم کے مخاطب تمام امت محمدی کے افراد قیامت تک ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نسل بنی آدم میں ساری کائنات انسانی کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ چونکہ آقا علیہ السلام پوری کائنات انسانی کے لیے رسول ہیں، سو جب تک انسان کی کائنات رہے گی، جب تک نسل انسانی رہے گی، جب تک کائنات انسانی کی بقا ہے روز قیامت تک، تب تک حضور رسول ہیں۔ اور جب تک کائنات انسانی کے لیے حضور رسول ہیں تو پھر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تب تک حضور کا اسوہ حسنہ بھی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان دنیا میں رہے اور حضور کو اسوہ حسنہ نہ بچے، پھر قرآن کی آیت غلط ہو جاتی ہے۔ تو اس ایک آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے حضور پر نازل ہونے والے قرآن کی قیامت تک حفاظت کی ضمانت دے دی، اور اس آیت میں قیامت تک جب تک کائنات انسانی اور رسالت محمدی ہے، حضور کی پوری حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ جس کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اس کی حفاظت کی ضمانت دے دی۔ چونکہ اللہ نے جب اسوہ حسنہ رکھ دیا ہے قیامت تک انسانیت کے لیے، تو اس کا ہر دور میں برقرار رہنا یہ امر الہی ہے۔ تو اب ہم پلٹ کر مقام رسالت کی عظمت کے اس گوشے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی حدیث و سنت کی حجیت اور اس کی عظمت کی طرف آ گئے۔ اگلا انشاءاللہ تعالی ہمارا مضمون نیکسٹ نشست کا پھر اسی جگہ سے شروع ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔